اس کو کھاتے رہتے اور وہ پھر کھانے کے مقام سے پر ہوتا رہتا یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے اور میری ساری امت تو سنگور کو ختم نہ کر سکتی، سنگور کو ختم نہ کر سکتی۔ فرمایا پھر مجھے کوئی بات یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ رہ نہیں دو۔ اب اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نماز پڑھنے کے دوران کہاں پہنچا؟ جنت کے اندر، انگور کی بیل کے اوپر، انگور کے ایک خوشے پر، ٹھیک ہے نا؟ ایسی بات ہے نا۔ اور جنت کہاں ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک گھوڑے کے اوپر سوار آدمی اگر گھوڑے کی سواری کے ساتھ چلے تو 500 برس میں جتنی مسافت گھوڑے سوار طے کر سکتا ہے اتنے فاصلے پر ہے پہلا آسمان۔ پھر پہلا آسمان موٹا بھی اسی مقدار میں، پھر دوسرے آسمان اور پہلے آسمان کے درمیان کا فاصلہ بھی اتنا ہی، پھر اگلا آسمان جو ہے وہ بھی اتنا ہی موٹا، پھر اس کے بعد ہر آسمان کا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک وہ اتنا ہی، اور آگے اوپر ہر آسمان جو ہے وہ موٹائی میں بھی اتنا ہی۔ ساتوں آسمان جہاں پر ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر مقام آ جاتا ہے مقام جبریل علیہ السلام جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا، اور رب فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ سدرۃ المنتہا جو ہے اسی کے لیول میں اور اسی کے پاس جنت المأویٰ۔ اب جنت المأویٰ کتنا فاصلہ ہوا جنت کا یہاں سے؟ یہ اب آپ کیلکولیٹر لے کر حساب کرتے رہنا ہے جی کتنا فاصلہ ہوا، لیکن اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک بڑھا کر آپ کا ہاتھ پہنچانے کی قوت، آپ کی دسترس ہاتھ پہنچنے کی قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر زمین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ یہاں سے سدرۃ المنتہا کے لیول میں جنت المأویٰ کے اندر انگور کے خوشے کے اوپر اگر حضور چاہیں تو وہاں پر ہاتھ پہنچ سکتا ہے، وہاں سے خوشہ انگور کا توڑ بھی سکتا ہے اور توڑ کر نیچے لا بھی سکتا ہے۔ یہ تو سرکار کے ہاتھ مبارک کی پہنچ کا معاملہ ہے نا، ہاتھ کی پہنچ کا معاملہ ہے نا۔ تو جس کے ہاتھ کی پہنچ یہاں تک ہے تو اس کی آنکھ، اس کا کان اور اس کا دل جو ہے وہ پہنچ کہاں تک ہے؟ ذرا سوچو تو آپ ذرا کھڑے ہو کر اگر ہاتھ اٹھائیں تو کتنی دور اوپر لے جائیں گے؟ یہی 7, 8, 9 فٹ تک لے جائیں گے آپ، اس سے زیادہ کیا آپ لے جائیں گے؟ اتنے لے جائیں گے نا۔ یہ آپ کے ہاتھ کی ہے نا پہنچ، لیکن جب آپ اوپر نگاہ اٹھائیں تو کہاں پہنچتی ہے؟ آسمان میں پہنچتی ہے نا۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ آنند فوراً آسمان پر پہنچ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کا ہاتھ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے 8-9 فٹ تک، اس کی نگاہ پہلے آسمان تک پہنچتی ہے۔ ہاتھ کی پکڑنے کی جو پاور ہے، پہنچ، ہاتھ کی پہنچ اور آنکھ کی پہنچ اور کان کی پہنچ میں بڑا فرق ہے۔ تو جس کا ہاتھ 8-9 فٹ پر پہنچ سکتا ہے اس کی نگاہ پہلے آسمان پر پہنچتی ہے، تو پھر جس کا ہاتھ یہاں زمین کے اوپر کھڑے ہو کر جنت المأویٰ اور سدرۃ المنتہا کے لیول پہ انگور کے خوشے کو جا کے پکڑ لیتا ہے ہاتھ، تو اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس بات کا آپ اندازہ کر لیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اسی بنا پر ہے کہ سبحان اللہ قلب سدید فیہ عینان فیہ عینان تبصران واذنان تسمعان۔ سبحان اللہ، سبحان قدرت اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی، جس نے ایسا پیارا دل بنایا کہ دل کو چیرا تو اس کے اندر 2 آنکھیں ہیں کھلی ہوئی جو دیکھ رہی ہیں، 2 کان ہیں کھلے ہوئے جو سن رہے ہیں، جو سن رہے ہیں۔ ٹائم اب مکمل ہو گیا جی، لہذا میں اپنے بیان کو اسی مقام پر ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو اس سے بھرپور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اس پوائنٹ کے اندر ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذہن نشین کرایا گیا ہے کہ ساری کائنات اور مخلوقات سے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اور قوتیں اور پاور اور طاقتیں، باقی سب کچھ ایک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا بلغ ثواب هذا الكلام وهذا الطعام وسائر الانتظام والاهتمام وسائر الأمور الحسنة إلى روح سيدنا وسيد الأنام محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبوسيلته الجليلة إلى سائر الأنبياء السابقين وإلى كل ملائكتك المقربين وإلى كل أوليائك الصالحين وإلى أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وسائر أهل بيته أجمعين وإلى أرواح شهداء الكربلاء المعلى وإلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين وإلى وخصوصا إلى روح سيدنا وشيخنا ومرشدنا ومولانا المحيي الدين أبي محمد سيدي السيد عبد القادر الأمين المكين رضوان الله تعالى عليه وعلى كافة أولياء أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أجمعين. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فإنك سريع مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك أستغيث يا رب العالمين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وتوفنا على الكتاب والسنة واجمعنا مع حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يوم القيامة في الجنة من غير عذاب بئيس عن تراض عنا ولا تمكر بنا فاختم لنا منك بخير وعافية بلا محنة. ختم الله تعالى لنا بالحسنى ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.